یہاں بھی ایسا حال ہوتا ہے. سوچو اپنی لڑکیوں پر رحم کھاؤ اور ایجوکیشن پر لات مارو. یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تمہاری کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری. ایجوکیشن نہ 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 بھائی نہ. میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا حرام تو لوگ فتویٰ پوچھنے نکلے گئے جو حرام حرام. لڑکیوں کو حکم ہے کرنا فی بیوتکن، گھروں میں مری رہو، مت نکلو گھروں سے. اللہ کا یہ حکم ہے کہ لڑکی صبح فجر کی نماز سے پہلے ٹیوشن میں جاتی ہے. ایک لڑکی کے بارے میں نام بھی میرے پاس ہے، بتایا کسی نے کہ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے ٹیوشن جاتی تھی. پھر بعد میں پتا چلا کہ ٹیوشن ندی میں جاتی تھی، اس کا ٹیچر الگ تھا. تب ماں باپ کو سمجھ میں آیا کہ چھوکری تو ہی ٹیوشن میں جائے تب پچھی روکی ہے. جیسے بھی ٹیوشن ہے بھائی، کوئی ابھی راجہ بصریہ نہیں ہے، ابھی کوئی صحابیات کا زمانہ نہیں ہے. یہ تو 1500واں چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بہت دوری ہو گئی. اب وہ نور ختم ہو گیا. اب تو شرارت ہی شرارت ہے، نفسانیت ہی نفسانیت ہے، شیطانیت ہی شیطانیت ہے. اور تو ان حالت میں اپنی نوجوان لڑکیوں کو صبح سے شام تک ٹیچروں کے گھروں کے چکر کٹواتا ہے. تو 5-5 گھنٹے تک اسکول میں نوجوان بچے چاروں طرف بیٹھے ہیں، ٹیچر بھی نوجوان ہے، اس کے سامنے تیری لڑکی کھلی ہوئی اور پھر بچ کٹ کے ساتھ غسل کر کے پاؤڈر لگا کر نئے کپڑے پہن کر وہاں بیٹھی ہیں. چاروں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں یہ مردہ بیٹھا ہے. تو کیا گدھ اس کو کھانی جائیں گے؟ کیا کر رہا ہے تو؟ تجھے کون سی شریعت اجازت دیتی ہے کہ تو تیری لڑکیوں کو اسکول میں بھیج؟ کون کہہ رہا ہے؟ لا کہیں سے ایک مسئلہ ایجوکیشن نے جنت بنی ہے. سدر جنت تو ملے گی نہیں. تیری لڑکی کو تو نے PTC کروایا، نکاح ہو گیا، اب اس کی کمائی کون کھائے گا؟ بتا کون کھائے گا؟ وہ تو اس کا شوہر کھائے گا. تجھے کیا ملا؟ کمبخت تیرے ہاتھ میں تو جہنم آئی. حدیث نالائق. تو نے تیری لڑکی کو PTC کروایا، تجھے کیا ملا؟ تو نے پیسے خرچ کیے، تو نے جہنم اپنی کھڑی کر دی. وہ کما کر اپنے شوہر کو کھلائے گی، تجھے تو ایک پیسہ نہیں دے گی بلکہ تیرے پاس سے اور لے جائے گی. تجھے کیا فائدہ ہوا؟ تیری لڑکی کو تو نے ایجوکیشن دیا، تجھے کیا ملا؟ وہ تو کما کر کسی اور کو دے گی. وہ جتنا گناہ کرے گی تیرے سر پر آئے گا. تو اس کو آفس میں بٹھائے گا؟ تو اس کو اسکول میں ٹیچر بنائے گا؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ کیوں پڑھاتا ہے؟ کیوں اسکول بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا ہے، حکمت کے ساتھ بنایا. عورت کو بنایا، اس کی کایا کیسی بنائی؟ مرد کو کیسا بنایا کہ بھائی کام کاج، آفس، ٹیچرنگ، انجینئرنگ تو مرد ہو تو اس کو ایسی طاقت دی. عورت تو کہ گھر میں رہے، کپڑے دھوئے، کھانا پکائے، بچوں کو سنبھالے، اس کو ایسی طاقت دی. تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو خدا ناراض نہیں ہوگا. ختم قرآن کے موقع پر میں جامعہ شرفیہ کے استاد مولانا عبداللطیف صاحب کے ہاں گیا. اقرا روضۃ الاطفال والے کمرے کے اندر، حالانکہ بہترین صوفے سیٹ تھے، مجھے ایک کمرے میں لا کے بٹھا دیا. حضرت یہاں بیٹھو. میں نے کہا نیچے بیٹھا نہیں جاتا. کہنے لگا مولانا اگر میں جگہ بتا دوں تیرا اٹھنے کو دل نہیں کرے گا. میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہ مولانا بچی نے میٹرک کا امتحان دیا، لاہور کے کالج میں داخلہ لیا. آ کے کہنے لگی ابا پورے کالج کے اندر میں ہی برقعے والی نظر آئی. ابا میں برقع نہیں پہنوں گی. ہر ایک ہوا کی بیٹی نے میرا مذاق اڑایا. کہ میں جامعہ شرفیہ کا استاد عبداللطیف. کہنے لگے میں دل پکڑ کے بیٹھ گیا. رات کو میاں بیوی بچی کے پاس گئے. میں نے ٹوپی اپنے ہاتھ میں رکھ لی، میری بیوی نے دوپٹہ ہاتھ میں رکھ لیا. میں نے کہا بچی یا دنیا کی روشن خیالی بچا لے یا باپ کی پگڑی بچا لے. کہ مولانا جب بچی روئی تو اس نے گھر والوں کو رلایا، گھر کی در و دیوار کو رلایا. کہنے لگی ابا آج کے بعد انشاءاللہ تجھے تو چہرہ نظر آئے گا، آج کے بعد میرے رشتہ دار کو بھی میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا. کہ مولانا وہ دن آج کا دن
اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی بچی کو کبھی رات کو سوتے ہی نہیں دیکھا. ہم چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اب تو سوئی ہوگی, اب تو سوئی ہوگی. اللہ اکبر, میں نے کبھی بچی کو سوتے نہیں دیکھا. قرآن پڑھتے روزہ رکھتے تو دیکھا, تسبیحات ذکر اذکار کرتے دیکھا, سوتے نہیں دیکھا. مولانا یہ کمرہ ہے, ایک دن میں سو رہا تھا, خواب میں نے دیکھا اس کمرے کا دروازہ کھلا, سفید رنگ کا لباس پہنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, اس جگہ آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے عبداللطیف تیرے گھر میں میرا دیا ہوا تحفہ پردہ موجود ہے, اس لیے میرا تیرے گھر میں آنے کو جی کر رہا ہے. کہاں میں یہ نبی کا تحفہ تلاش کروں؟ شادی ہوئی, دوست نے سہیلی نے کلاک دیا, کوئی ایسا شو پیس دیا, بستر پہ کے ساتھ بیڈ کے ساتھ سجا کے رکھا ہے, جو کملی والے نے تحفہ دیا, جس تحفے کے سائے میں تیرے باپ نے تجھے رخصت کیا, مجھے ایمانداری سے بتا کبھی وہ تحفہ گلے سے لگایا؟